اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہیں، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا۔ رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے، یہ پہلے کوئی شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔
محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت۔ دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے۔ ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے یہ حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا۔ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا،
تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی، یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا ابو جہل جیسے لوگ وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ گھروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا
حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے۔ یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز۔ کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کہا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے، عزتیں۔ یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے، یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی، حضور نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے۔
نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا، یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح. اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے. اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے. وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے. وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے. ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی. حضور نے یوں کر کے ملا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں. حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں. نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت ہے. آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے. رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے. رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق. نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین. حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے. نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے. لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا. میں بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے. حد ہو گئی. نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی. حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے. غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کے دے دیتا. آنکھیں چمک اٹھیں. فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے. لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے. رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صحاب کا یا ازواج کا.
महीना महीना चूल्हा नहीं जला, ये लेकिन ये अखलाक आलिया का हुस्न देखो, अपने घर महीना महीना चूल्हा नहीं जला, जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया, कोई दरवाजे से खाली नहीं गया। अजीज भाई, अगर जिंदगी में अखलाकी कदरें हम अपना लें और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को तब्दील करें, सारी जिंदगी तवज्जो रही कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, थोड़ा सा गर्दन को झुका के अपने ऊपर तवज्जो डालें, अपने आप को वक्त दें। हुजूर के अखलाक आलिया की रोशनी में, तालीमात हसना की रोशनी में हम अपने किरदार व अमल पर थोड़ी तवज्जो दें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा है, और ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं है, दौलत से भी सरशार हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेक्चरार हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन किरदार व अमल के बादशाह, अपनी ज़िंदगी तक़वे की रोशनी में गुजारने वाले, उन लोगों की तादाद कम है। अगर कोई आज भी हर सारे काम नेक करे लेकिन जायदाद में से बेटी का हक रख जाए, तो फिर उसने क्या मिलाद मनाया? अगर आज भी जो 2-4 लोग बेचारे उसके ज़ेरे दस्त हैं, मुलाजिमीन हैं, उनके साथ उसका रवैया इंतहाई सख्त हो, तो उसने क्या मिलाद मनाया? अगर आज भी वो बरादरीज़म की बुनियाद पर दोस्तियां करे और छोटे बड़े की वो तकसीम रखे, जैसे हुजूर ने फरमाया कि कबीले तो तारुफ के लिए, वरना किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अगर कोई आज भी इस बरादरीज़म का कायल है, फिर उसने क्या मिलाद मनाया? अगर कोई शख्स आज भी अपने आप को मादा परस्ती में पूरी तरह धकेल चुका है और रज़ा इलाही का मुसाफिर नहीं बना, तो उसने क्या मिलाद मनाया? अपनी तबीयतों में रूहानी तब्दीली और वो ख़ास अफकार जो हुजूर अपने ग़ुलामों में पैदा फरमाते, उन अफकार को पैदा करना, सोचों को बदलना, सोचों को, नज़रियात को बदलना, अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेना कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम एक बेहतरीन उम्मती और एक बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं, इस पर तवज्जो देना, ये मिलाद हमें सबक देता है। वो बनु नज्जार की बच्चियां गरीब नहीं अमीर घराने से थी। उन्होंने जो बात की उसको हफीज जलंधरी ने लिखा। मरहूम कहने लगे कि वो नन्ही बच्चियां, छोटी बच्चियां थी, कहते वो नन्ही बच्चियां वहां बैठकर दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और लोगों से कहती थी कि ये को हमारा पेशा नहीं दफ बजाना, हम तो चौधरियों की बेटियां हैं, हम तो बड़े खानदान से हैं। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने, हमें बड़ी खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ, खुशी है बस आमिना के लाल के तशरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कहता पढ़ो। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें, जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती। ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मोहम्मद मोहम्मद की आवाज़ें निकल। ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़ अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले, उसके पास रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था, तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके। वो ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया,
بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی, سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی, ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا, ملنگ ہے. میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے, نہ داڑھی رکھے, نہ تو مسجد جائے, پر تو نے کمال کر دی. تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے. میں گناہگار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے. یہ بات آپ سمجھیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے, اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے. رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے. نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو. کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے, بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا. کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا, یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا, تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے. حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر, اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے, یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا, پر انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں, تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے. کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا, سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے. حضرت خبیب سے کہا, ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں, اور ان کے صحابہ آرام میں, اہل بیت گھر میں. تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ, تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا, علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے, پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں, سارے لوگ مدینے میں ہیں, پر میں پچھتا نہیں رہا, میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا, مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن, تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے, ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا, لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اسے ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئیں, اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ
کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نا، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کہہ کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے، میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی، اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں، مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر، 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا،
پھر بریلی کے امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا, ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے. کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا, اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, ادھر آؤ, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے, فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہماری کوئی اس سے زیادہ چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولہ ہے, فیصلہ ہے, اور میں دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کرو. اور کوئی نہیں, دوبارہ تول لو, کوئی حرج نہیں, تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں, ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا رکا نکالا. رکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئیں. فرشتے بھی چپ کر گئے, چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار کو کیتی ہے, پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا, کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول گیا, تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف, اور نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے, اور تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے.